صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارو بچوں، وہ عظیم رات آ پہنچی ہے جسے شب نجات کہا جاتا ہے، جسے شب مغفرت کہا جاتا ہے، جسے شب بخشش کہا جاتا ہے، جسے شب رحمت کہا جاتا ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارک کتب احادیث کی زینت ہے اس رات پر جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یاد رکھیں بچوں، تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں 50 لاکھ سے زائد بال ہوتے ہیں اور جانوروں میں اس سے کہیں زیادہ، لیکن قبیلہ بنو قلب کی بکریاں یہ اس لیے مشہور ہیں کیونکہ ان کے جسم پر کچھ زیادہ ہی بال تھے، اور یہ بکریاں ملینز میں تھیں۔ اگر آپ اندازہ لگائیں اور گننا شروع کریں تو شاید ہماری گنتی ختم ہو جائے، اس قدر اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کو بخشتا ہے، یعنی اربوں سے بھی آگے نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، تو بتائیے وہ شخص کتنا بڑا محروم ہے جو اس رات کو بھی کھو دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندائیں کی جاتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ آج میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اپنی حاجت پوری کروانے والا کہ آج میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ تو اتنی عظیم یہ رات ہے، اس رات کو جس نے کھویا ہے وہ تا حیات پچھتاتا رہے گا، تو اس رات کو ہم نے کھونا نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 300 رحمتوں کے دروازے اس رات کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی آرائش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کو دنیا پر بکھیر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا اس میں کیا معاملہ ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو خوب عبادت کریں، اس رات کو سو کر نہیں گزارنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو منا کر اسے راضی کر کے اس رات کو ہم نے بھیجنا ہے۔ کئی روایتوں میں کئی نوافل آئے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، جن بچوں کی جن حضرات کی نماز قضا ہے وہ نماز قضا کریں، لازمی اس رات میں کھڑے ہو کر اپنی نمازوں کو قضا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ انہیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کر ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ رات ہمیں عبادت کے اندر گزارنی ہے۔ کئی نوافل آئے ہیں، 14 نوافل میرے ذہن میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہے اس کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو 14 نوافل پڑھتے تھے، جس میں پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، 14 مرتبہ سورہ فلق پڑھتے تھے، 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور اگر دوسرے دن روزہ رکھے، یعنی کہ شب برات کے اگلے دن روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ یعنی کتنی زیادہ فضیلت کی رات ہے۔ اور ہمارے سلف صالحین سے، بزرگان دین سے 6 نفل بھی ثابت ہیں جو مغرب کے بعد مساجد میں پڑھے جاتے ہیں، تو وہ نفل بھی لازمی آپ آ کر مسجد میں ادا کریں، مغرب کی نماز وقت میں پڑھیں، اور ساتھ ساتھ مساجد میں جو یہ نفل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی ادا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع رات سے ہی ہم پر اپنی رحمتیں ہم پر برسائے، اور پوری رات عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں اپنی بخشش و مغفرت کروانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔